یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. رواہ البخاری و مسلم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر سب سے بڑا کرم، انعام اور احسان یہ فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک و مقدس نام کی نسبت عطا فرمائی. اور اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کے ساتھ بہت سے فضائل، بہت سی خصوصیات اور بہت سی امتیازات اور نوازشات خاص کر رکھی ہے اور مخصوص کر رکھی ہے. ان امتیازات اور ان خصوصیات اور نوازشات میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی قوموں سے بھی روزے رکھوائے تھے اور اس امت کو بھی روزہ رکھوایا، لیکن اس امت کو رمضان عطا فرمایا اور اس کے اندر اعمال کی قدر و قیمت اور اس کے اجر و ثواب کی زیادتی اور اضافے کا اعلان فرمایا. اللہ جل شانہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ. ایک تو ہوتا ہے کہ یا ایھا المسلمون، کہ مسلمان، یہ انداز بھی نہیں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ یا ایھا المؤمنون، کہ مومنوں، یہ انداز بھی نہیں. انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی خوشی اور رغبت سے اللہ جل شانہ کو اپنا رب اور پروردگار مانا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، نبی اور رسول تسلیم کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ یا ایھا المسلمون تو الگ ہی چیز ہوگی، مؤمنون اور یا ایھا الذین میں فرق یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مؤمنین کو ان کے عمل، ان کے ایمان لانے کے عمل کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے اللہ کو اپنا پروردگار مانا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے. یہ عمل تم یاد کرو اور اس عمل کا لحاظ اور خیال کرو. اس عمل کی پاداش، اس عمل کی برکت سے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے آپ کو آگے کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یہ نہیں ہے کہ کتب علیکم الصیام، فرض علیکم الصیام، کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، اللہ نے تم پر روزے لکھ دیے، بلکہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے. اب تم پر روزے اللہ نے لکھے اور تم پر روزے اللہ نے فرض کیے اور تم پر روزے لکھ دیے گئے. ان دونوں کی تعبیر میں بھی فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کا چلن، بادشاہوں کا دور دورہ تھا. بادشاہ جب خوش ہوتا تھا تو خوشی سے یہ اعلان کرتا تھا کہ اس کو اتنا انعام دے دیا جائے. تو دے دیا جائے یہ مجہول کا صیغہ انعام اور نوازش پر دلالت کرتا ہے اور انعام اور نوازش کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو حکم ہے یہ تم پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہمارا ہدیہ ہے، ہمارا عطیہ ہے، ہمارا تحفہ ہے، ہماری نعمت ہے. تو کتب علیکم الصیام، تم پر شاہی انعام ہوا ہے، اللہ جل شانہ کا انعام ہوا ہے کہ تم کو روزے نصیب ہوئے. تو اب کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا اگلی امتوں کو بھی روزے ملے تھے،
اب دیکھو کہ پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے. تو پہلے والے ٹکڑے میں ایمان، دوسرے والے ٹکڑے میں صیام. پہلے میں یا ایھا الذین آمنو یہ پہلا ٹکڑا، اس میں ایمان. دوسرا والا ٹکڑا کتب علیکم الصیام، اس میں صیام کا لفظ، روزہ. صیام کا معنی صوم، فاسٹنگ، روزہ. تو ایمان، روزہ، دو ٹکڑے، اور پہلے میں ایمان، دوسرے میں روزہ. اب اس سے ایک اشارہ نکلتا ہے کہ جو آدمی ایمان کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا پختہ اور مستحکم ہوتا ہے، اور جس آدمی کے ایمان کے اندر جتنا استحکام، صلابت، مضبوطی اور جو ہے مضبوطی ہوتی ہے، وہ شخص صیام کا اور روزے کے حکم کا اسی درجہ لحاظ اور خیال کرتا ہے، اور وہ اس کو اسی درجہ وہ اس کی قدر و قیمت کا احساس کرتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، ایمان اور صیام. تو جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا رمضان اتنا ہی اچھا ہوگا. ایک مفہوم. تو ایمان کا رمضان کے روزوں پر اور رمضان کے اعمال پر بڑا فرق پڑتا ہے. تو جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا رمضان اتنا ہی اچھا ہوگا، اور جس کا رمضان جتنا اچھا ہوگا وہ شخص پورا سال اسی درجہ اس کی زندگی کے اندر نیکی، تقوی، للہیت نظر آئے گی. مجدد یہ اللہ نے اگلی قوموں کو بھی روزے دیے، ہمیں بھی روزے دیے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں عام طور پر سنایا کرتا ہوں کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد الفسانی سے مشہور ہیں، تو آپ کا ایک مقولہ ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں میں کہ دیکھو ویسے تو پورے سال میں ایک ایک انسان پر ایک ایک لمحے میں اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک ایک انسان پر ایک ایک سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب آکسیجن کو دیکھ لیجیے، آکسیجن کو دیکھ لیجیے، اب کیسی مارا ماری ہو رہی، کتنی پریشانی ہو رہی. تو اب سوچیے کہ اب زبان ہے، کان ہے، اللہ کی کتنی نعمت ہے. تو ایک ایک سیکنڈ کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر، ہر ایک انسان کے اوپر، صرف ایک انسان پر ایک ہی لمحے کے اندر اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں اور رحمتیں ہوتی. تو اب شمار کیجئے کہ پوری کائنات پر پورے سال اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور اللہ کی کتنے انعامات کا اور نوازشات کا نزول ہوتا ہوگا، اور کتنے خیرات و برکات کائنات میں اترتی ہوگی. اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو محفوظ اور ریکارڈ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو پورے سال پوری انسانی آبادی پر اللہ کی بے شمار، لا متناہی، متواتر، مسلسل نعمتوں اور رحمتوں کا کائنات پر نزول ہوتا ہے. لیکن وہ 11 مہینوں کی رحمتوں، نعمتوں، خیرات اور برکات اور نوازشات اور انعامات کا اگر رمضان میں ہونے والی رحمتوں اور نعمتوں، نوازشوں سے موازنہ، کمپیئر اور مقابلہ کیا جائے تو اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں جتنا سمندر کے سامنے پانی کے قطرے کی ہوتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمندر کے سامنے پانی کے قطرے کی جو حیثیت ہوتی ہے، کہا اتنی بھی حیثیت پورے سال میں اللہ کی جو نعمتیں اترتی ہے، رمضان کی نعمتوں اور رحمتوں کے سامنے اس کا اتنا بھی اس کا حساب نہیں. تو اب سوچو کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک ایک لمحے کے اندر کتنی نعمتیں نازل ہوتی ہوگی، کتنی رحمتوں کا. تو یہ تو رحمتوں کے برسات کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، نعمتوں کو اور خیرات اور برکات کو حاصل کرنے کا، اپنی جھولی اور اپنے دامن کو بھرنے کا مہینہ. پھر اگر اتنی مسلسل اور متواتر، لامتناہی اور بے حد و حساب، بے شمار نعمتوں کے نزول کے بعد بھی اگر کسی کی جھولی خالی رہ جائے، کسی کا دل کوڑا رہ جائے، اس سے زیادہ بدبخت، اس سے زیادہ محروم قسمت اور اس سے زیادہ شقی القلب اور اس سے زیادہ بدنصیب اور بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ کعب بن عجرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لے جانے لگے تو فرمایا آمین آمین آمین. وہ روایت آپ کو پتہ ہی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟
ہر مرتبہ آپ منبر پر جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے ہیں اس مرتبہ آپ نے پہلے درجے پر بھی آمین فرمایا، دوسرے پر بھی آمین فرمایا، تیسرے پر بھی آمین فرمایا، کیا سبب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا، جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو نزل جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے اور اللہ کی لعنت اور مار پڑے ایسے انسان پر جس شخص نے اپنے والدین کو اور والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے یہ بد دعا دی، قل تو آمین، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ یہ والدین کی نافرمانی بس ہم لوگوں کا عجیب مسئلہ ہے۔ دیکھو شیطان ہمیں کیسا ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ ابھی سب فضائل سنیں گے والدین کی اطاعت کی، بلکہ ہم تو عالم ہو گئے، ہم تو منبر پر بیٹھ کے تقریر بھی کریں گے کہ دیکھو والدین کی یہ فضیلت ہے اور ان کے حسن سلوک کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر یہ وعید ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کی ناراضگی ہے، سب بولیں گے۔ لیکن جب گھر پہ آئیں گے تو والدین کے ساتھ بدسلوکی، اور پھر کیا کہیں گے پتہ ہے؟ میں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ چاہے نہیں۔ ایسے کمزوروں کو عالم بھی نہیں بنانا چاہیے، ایسے کمزور دیندار کہنا کے مستحق نہیں۔ ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہو حسن سلوک کے ہم مکلف ہے، یہ سن لینا۔ شیطان یہ نہیں کہے گا کہ والدین کے فضائل غلط ہے، والدین کی عظمت اور مقام اور مرتبے پر یہ حدیثیں غلط ہے، قرآن کی آیتیں غلط ہے، کبھی یہ نہیں کہتا ہے۔ وہ سائیکولوجی اور نفسیاتی طور پر حملہ کرتا ہے کہ سب صحیح ہے اور ماں باپ کا مقام اور مرتبہ سر آنکھوں پر، لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ ظالم ہیں، میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا، تو کیا مطلب؟ حسن سلوک نہیں کریں گے آپ، یہی تو ہے۔ اسی طرح علماء کی قدر پر بیان ہوں گے، مدارس کی عظمت پر بیان ہوں گے، لیکن یہ تو عالم سو ہے، یہ سب ہماری نفسیاتی بیماری، یعنی سمجھ رہے ہیں والدین کی عظمت پر بیان ہوگا، لیکن جب والدین کا معاملہ آئے گا تو میں تو اس سے سلوک کرنا چاہتا ہوں، والدین ٹھیک نہیں، تو شیطان یہی نفسیاتی حملے کرتا ہے۔ اور بعض شیطان کی چالوں کو، اس کے وسوسوں کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے لوگ، سمجھ میں آئے نہیں بات؟ سب حدیثیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، گھر جاتے ہیں ماں باپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ سے جو ہے بات چیت بند ہے اور ماں باپ کو ستا رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں تو اس نے سلوک کرنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ نہیں چلے گی دلیل، ماں باپ کیسے بھی ہو یہ ہمارا امتحان ہے، اور اللہ نے مجھے جیسے بھی ماں باپ دیے ہیں، چاہے میرے ماں باپ شرابی ہو، پرلے درجے کے گنہگار ہو، اس کے باوجود بھی شریعت نے مجھے حسن سلوک کا مکلف بنایا ہے، مجھے حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ آج رمضان کے مہینے میں شریعت نامی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ستائے، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی دعائیں، اس کی آہیں سحر گائی، اس کا تہجد، اس کی چاش، اس کی تمام عبادتیں، اس کی تلاوتیں، ریاضتیں، مجاہدیں اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ کس نے آپ کو کیا سمجھاؤں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پتا ہوگا کہ 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ اب ایک مرتبہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے، دماغ ہی نہیں چل رہا، ورنہ ہر مرتبہ جب بھی آپ لکھنے کے لیے بیٹھے مضامین کا ورود ہوتا تھا، معارف کا، علوم کے گنجینے آپ کے دماغ پر ورود ہوتے تھے، لیکن آج جب بیٹھے تو دماغ خالی ہے، ذہن خالی ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے، پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، آج کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا لکھوں، آج معاملہ بالکل بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے غور کیا کہ دیکھو یہ ہے اللہ والوں کی نشانی، فوراً اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے، فوراً متوجہ ہوئے، کیا بات ہے، کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے غور کیا تو پتا چلا کہ آپ نے جو مرغیاں پالی تھی ان کو دانا دینا، ان کو باہر نکالنا بھول گئے تھے۔ تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے مخلوق پریشان ہے اور اس کی پریشانی کا اثر میرے ذہن پر پڑ رہا ہے اور میرا دل، دماغ اور ذہن مقفل ہو چکا ہے۔
اب آپ سمجھیں جب اللہ کے اتنے بڑے ولی پر اتنی مخلوق کو ستانے کی مطلب ستانا نہیں بلکہ صرف ایک بھولنے کی بنیاد پر یہ حالت ہو سکتی ہے، پھر ہمیں تلاوت میں دل نہیں لگتا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے، اور باہر کی دنیا میں بڑوں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، غیروں سے باتیں کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، زبان چپک جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ناراض ہے، ہمارے ذہن ہمارے قلب سب مکفل ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کو یعنی مرغی اگر پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں تو ذہن مکفل ہوگا۔ تو یہاں معارف اور علوم کے خزانے کہاں سے کھلیں گے؟ جب ماں باپ کو ستایا ہوگا، ماں باپ ناراض ہوں گے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کو اپنی اولاد کے اوپر ایک ناز ہوتا ہے، کبھی ان کا ناز مت توڑنا۔ آپ ماں باپ کو منانے کے لیے جائیں گے، ماں کہیں گے چل نکل، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ماں کو یہ ہوگا کہ میں بیٹے کو ایسا کہوں گی لیکن میرا بیٹا پھر بھی یہی رہے گا، مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ماں کو یہ ناز ہوتا ہے، لیکن بچہ جوان ہو چکا ہے اور نشے میں ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری ماں کے پاس میں معافی مانگنے کے لیے گیا، مجھے معاف نہیں کیا، اللہ بھی معاف کرتا، آپ بھی معاف کرتے ہیں، زیادہ آپ نے معافی نہیں مانگا۔ ایسا نہیں ہے، 1000 مرتبہ ماں چھڑ کے نکل یہاں سے، کہو کہ ماں آپ ہی تو ماں ہے، آپ کے علاوہ میں کس کو ماں کہوں گا؟ دنیا کے اگر آپ نے شادی کی ہے، بیوی سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، شریعت میں طلاق کا آپشن ہے، لیکن ماں کا وہ رشتہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، آپ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ماں سے کہے کہ ماں میں کیسے آپ کے پاس سے جاؤں، ماں کو راضی ہونا پڑے گا، آپ میرے سر پہ جوتے ماریے لیکن مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کوئی میں تو اصل میں رمضان کی فضیلت پر آ رہا تھا، لیکن ایک مضمون دماغ میں آ گیا تو اسی پر چل رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں باپ کی فضیلت تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن بات یہی کیا کریں، میری بیوی کو ستایا، مجھے اتنا حق نہیں دیا، مجھے ایسا کیا، مجھے ویسا کیا۔ جیسا بھی کرتے ہو آپ حسن سلوک کریں گے، آپ حسن سلوک کریں گے، آپ ان کی عزت کریں گے، آپ ان کا ادب اور احترام کریں گے۔ حکومت اللہ کا یہ حکم مرتفع نہیں ہو جاتا ہے، ان کے ظلم کرنے سے، ان کی ناانصافی کرنے سے آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم يدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس شخص نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ تو اس سے بڑا بدقسمت کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل تو آمین، میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری مرتبہ بعد من ذکرت عنده فلم يصل علیہ، جبرائیل نے کہا کہ اس شخص کا ناس ہو، وہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا مبارک نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور اس کم وقت کو درود شریف تک پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قل تو آمین، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کے مبارک ساعتوں کو پایا، رحمتوں کو پایا، لیکن اپنے دامن کو بھر کے اپنی مغفرت اور بخشش تک نہ کرا سکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل تو آمین، میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ یہ اپنے دامن کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اپنے اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں یہ عبادت کا مہینہ تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ یہ احتساب کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عزم کرنے کا مہینہ ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا مہینہ ہے، اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے دل کا رخ صحیح کرو، اپنے ذہن اپنے فکروں کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے کہ اللہ اب میں آپ کے دین کے خلاف نہیں کروں گا۔ چلے اچھی زندگی گزارنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگنا تو کیا مشکل ہے؟ ہم اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں نا کہ اللہ حال اور ماحول سے پریشان ہوں، شیطان کے وسوسوں سے پریشان ہوں، نفس کے تقاضوں سے پریشان ہوں، اے اللہ میں خود بھی کمزور ہوں، اے اللہ میں بہت پریشان ہوں، بہت عاصی خاطی اور گنہگار اور باغی بندہ ہوں، لیکن اللہ تیرے نبی کا امتی ہوں، اللہ میرے اعمال کو سدھار دیجیے، اللہ میرے اعمال سدھار دیجیے، میری فکروں کی اصلاح کیجیے، میرے ذہن کی اصلاح کیجیے، میری زندگی کو بدل دیجیے۔ رمضان میں کیا ہم اتنا بھی نہیں مانگ سکتے؟ اپنے پچھلے گناہوں کو بخشوا کر دے سکتے ہیں؟ تو کم از کم ہم اللہ سے روئیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے آگے اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا بھی سیکھے۔ تو خیر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ساعتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے بارے میں، یہ رمضان کا روزہ اللہ نے کیوں دیا؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ اللہ کا خوف بہت بہت ضروری۔
بتائیے 15 دن ہو گئے، کیا ہمارے دل کی کیفیت بدلی؟ ہمارا ذہن بدلا؟ ہماری فکریں بدلی؟ بلکہ ہم لوگ تو ہمارا عجیب حال ہوتا ہے، رمضان میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان آیا گیا گناہوں سے بچتے، کوئی فرق نہیں پڑا، بس جو گناہ کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کی بدبختی کا تو کیا کہنا، اللہ معاف کرے، وہ تو جبرائیل کی بددعا اور نبی کی آمین کے مستحق ہیں ایسے لوگ۔ دوسرا فریق جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور اعمال میں لگ جاتے ہیں، لیکن مستقبل میں گناہوں سے بچنے کا عزم اور ارادہ نہیں کر پاتے۔ سمجھ میں آئی؟ تیسرا گروہ جو صالحین کا ہوتا ہے اور جو اللہ کے خصوصی بندوں کا ہوتا ہے، وہ رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بچانے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں، یہ کامیاب گروہ۔ اب سب سمجھ میں آ رہا؟ 3 گروہ، ایک تو بالکل گناہوں سے نہیں بچتا، اور دوسرا گناہوں سے بچتا ہے لیکن رمضان کے بعد چھوڑنے کی نیت نہیں۔ جیسے ابھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ ابھی رمضان میں چھوڑ دیتا ہوں، رمضان کے بعد بتاؤں گا، یہی کہتے ہیں نا، رمضان کے بعد بتاؤں گا مطلب رمضان کے بعد تماشا کرنا ہے۔ تو ہم رمضان نیک بننا چاہتے ہیں، تو اسی کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من صام رمضان، کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، ریاضتیں اور مجاہدے کرتا ہے، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، لیکن دل کے گوشے میں، دل کے کونے میں چور بیٹھا ہوا ہے اور نفس کے اندر یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ اذا افطر رمضان، کہ جب وہ رمضان ختم ہو جائے گا، عصا ربہ، تو وہ نافرمانی کرے گا، یعنی اپنی پچھلی والی زندگی پر آ جائے گا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ باب التوفیق علیہ مسدود، توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو چکا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے۔ یعنی رمضان گناہ سے نہیں بچنا ہے، رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، سئل بشر الحافی رحمہ اللہ المناسب یجتہدون ویصومون فی رمضان ما یجتہدون، کہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، خوب ریاضت مجاہدہ اور محنت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے اذا افطروا عادوا ما علیہ، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا وہ پہلی والی حالت پر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے احمق، کتنے نادان اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو رمضان کو تو پہچانتے ہیں، رب رمضان کو نہیں پہچانتے۔ رب رمضان کو پہچانو، نہ رمضانی بنو نہ شعبانی بنو بلکہ ربانی بنو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں بھی گناہ کرنا شروع کر دو، سمجھ میں آئی بات؟ رمضان کی حد تک تو کم از کم یہ احترام، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، گناہ کے اعمال اور گناہ کی باتوں کو نہیں چھوڑتا ہے، فليس لله حاجة، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان يدع طعامه وشرابه، کہ یہ شخص بھوکا اور پیاسا رہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رب صائم رب قائم للقرآن، اور رب قائم کہ بہت سے راتوں کے جاگنے والے ہیں، لیس من قیامہ الا السحر، کہ جن کے رات کی بیداری میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی راتوں کو عبادتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی راتوں کی عبادتوں میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی پوری رات تو عبادت کی، صبح کسی کی غیبت کر لی یا عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی کر نہیں پائے، تو یہ رات جاگا لیکن عبادت قبول نہیں۔ تو رب قائم لیس من قیامہ الا السحر، بہت سے راتوں کے جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کے راتوں کے جاگنے میں سوائے بیداری کے کچھ نہیں، ورب صائم، اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں لیس من صیامہ الا الجوع، کہ جن کے روزوں میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں۔ اب یہی ٹیمپریچر ہے کہ لعلکم تتقون، رمضان کے بعد کی زندگی اور رمضان کے پہلے کی زندگی میں اگر فرق آ رہا ہے تو یہ رمضان مبارک ہے۔ اور میں ایسی آخری مثال پر بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان کی مثال کیسے ہے، موبائل میں چارجنگ ہم کرتے ہیں، ہر سال مثال دیتا ہوں، پھر مثال یہ دوں گا کہ موبائل میں ہم چارج کرتے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چارج کرتے ہیں اور 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ اس سے بیک اپ کی امید رکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اگر ہم نے موبائل کو چارج پہ لگایا، جیسے ہی پن نکالی اور وہ جو ہے بیٹری ڈسچارج ہو گئی تو یہ چارجنگ کا کوئی مطلب نہیں ہوا نا،
تو سمجھیے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچایا جاتا ہے، اعمال میں لگایا جاتا ہے، اور ایک خاص ماحول دیا جاتا ہے، ملکوتی اور روحانی نظام میں لایا جاتا ہے، اور اتنی طاقت اور اتنی قوت، اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا کی جاتی ہے کہ اب 11 مہینے وہ گناہوں سے بچ سکے، 11 مہینے وہ اطاعت پر اور عبادت پر جم سکے۔ اگر یہ بیک اپ نہیں ملتا ہے، بلکہ عید کا چاند نظر آتے ہی اگر یہ بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو سمجھو رمضان ہمارا ضائع ہو گیا۔ اللہ ایسی ضیاء سے، ایسی محرومی اور شقاوت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واقعی